بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت۔ وہ اپنی بیوی کے حسن و جمال کی وجہ سے اس پر فدا تھا۔ اچانک اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی شخص کو بہت بڑا صدمہ لاحق ہوا اور یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی اور وہ کئی دن تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ ایک دن اتفاقاً وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزرنا ہوا۔ ان کی نظر اس شخص پر پڑی جو بہت پریشان حال تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے تمام ماجرا جاننا چاہا۔ اس شخص نے اپنا تمام واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گوش و گزر کیا۔ یہ سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر تمہاری اس مردہ بیوی کو زندہ فرما دوں؟ تو یہ بات سن کر اس اسرائیلی شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور اس شخص نے عرض کیا، جی حضور، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ میری بیوی کو میری خاطر دوبارہ سے زندہ فرما دیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس قبر میں جو بھی مردہ دفن ہے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ تو اس قبر میں سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں سے، آنکھوں اور جسم کے تمام دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، اس قبر سے کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، لا الہ عیسیٰ روح اللہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر اس اسرائیلی شخص نے کہا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو حکم فرمایا کہ تم دوبارہ اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ مردہ ہو کر گر پڑا اور اس کی قبر کی مٹی نے اس کو دوبارہ سے چھپا لیا۔ اس کے بعد اس اسرائیلی شخص نے ایک دوسری قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ قبر میری بیوی کی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اہل صاحب قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی شخص بول پڑا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ان سے اجازت لے کر واپس گھر کی طرف جانے لگے، مگر کافی عرصے سے جاگنے کی وجہ سے اس اسرائیلی پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری قبر پر کئی عرصے سے گریہ زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، جی ہاں، آپ آرام فرما لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی شخص خوشی خوشی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سکون کی نیند سو گئے۔ اتنے میں وہاں سے ایک خوبصورت شہزادے کا گھوڑے پر گزرنا ہوا۔ وہ اپنے دور کا یکتا حسین شہزادہ تھا، جس کو دیکھ کر شہزادیاں بھی فدا ہو جایا کرتی تھی اور اپنا دل قابو میں نہ رکھ پایا کرتی تھی۔ جب اس عورت کی نظر اس خوبصورت شہزادے پر پڑی تو وہ بھی اپنا دل قابو میں نہ رکھ پائی اور اپنے شوہر کا سر اپنے زانے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور محبت کے غلبے اور عشق کی وجہ سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے آن کھڑی ہو۔ جب شہزادے کی نظر اس حسین و جمیل عورت پر پڑی تو شہزادہ بھی اس کے حسن پر فدا ہو گیا اور اس عورت کے کہنے پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ساتھ لے۔ کچھ دیر بعد اس عورت کا شوہر نیند سے بیدار ہوا اور اپنے پاس اپنی بیوی کو نہ پا کر نہایت ہی پریشان ہو گیا اور اس کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا اور اس سے ملنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کی نظر ان قدم کے نشانوں پر پڑی
اور وہ ان کے پیچھے چلتا چلتا اپنی بیوی تک جا پہنچا جو کہ شہزادے کے پاس پہنچ چکی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اسے خدارا چھوڑ دیجئے۔ ابھی اس سے پہلے کہ شہزادہ اس اسرائیلی شخص سے کچھ کہہ پاتا، وہ عورت بول پڑی کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں بلکہ میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا ہے۔ ابھی یہی گفتگو چل رہی تھی، اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی شخص نے کہا، اے روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میری خاطر ابھی دوبارہ زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، اے روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ فرمایا؟ عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، ماں خدا، میں وہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا ہو اور زندہ ہو کر ایمان لایا ہو تو وہ اس حبشی غلام کو جا کر دیکھ لے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہو جو مومن مرا تھا پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا گیا اور کافر ہو کر کفر کی حالت میں مرا تو وہ اس عورت کی قبر کو جا کر دیکھ لے۔ اسرائیلی شخص نے قسم کھا لی کہ اب وہ دوبارہ کبھی نکاح نہیں کرے گا، اور وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر رہنے لگا، اور وہیں پر اس کو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا یہی نتیجہ، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت اور محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار بنیں اور ان کے سامنے اطاعت بجا لائیں، دل چاہے مانے یا نہ مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو لازمی اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ آپ تمام ساتھیوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے میرے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری کہانی میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔